الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سیریز شروع ہے جنت میں جانے کے اعمال کی۔ تو آج ہم بات کریں گے حقوق العباد پہ کہ دیکھیں ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہم نے کس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کرنی ہے، لوگوں کے ہم پہ حقوق کیا ہیں۔ تو اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی گئے، انہوں نے پوچھا کہ دنیا کے اندر میں سب سے زیادہ اخلاق کے ساتھ، سب سے زیادہ تمیز کے ساتھ، سب سے زیادہ پیار کے ساتھ، سب سے زیادہ مٹھاس کے ساتھ کس کے ساتھ بات کروں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ تو پھر صحابی نے پوچھا کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں کس کے ساتھ کروں؟ پہلا درجہ تو ماں کا آ گیا، تو دوسرا درجہ میں کس کو دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وہ امک، اپنی ماں کو، یعنی کہ پہلا درجہ بھی ماں کو دو، اور اگر کوئی دوسرا درجہ بھی بنتا ہے نا ماں کے پاس تو وہ بھی ماں ہی ہے، ٹھیک ہے، دوسرا درجہ بھی ماں کو دو۔ اور پھر فرمایا صحابی نے کہ اس کے بعد تیسرا درجہ کس کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وہ امک، پھر اب کہا کہ اپنی ماں کو، یعنی کہ پہلا درجہ بھی ماں کو دو، اور اگر دنیا میں دوسرا درجہ بھی کوئی بنتا تو وہ بھی درجہ ماں کو دو، اور تیسرے درجے میں اگر کوئی اور درجہ بنتا تو وہ بھی ماں کو دو۔ یعنی کہ دنیا میں جس سے سب سے زیادہ مٹھاس کے ساتھ بات کرنی چاہیے نا وہ ماں ہے، اور اگر پھر اس کے بعد کوئی اور ہے نا تو پھر وہ ماں ہے، اور اگر پھر اس کے بعد کوئی ہے تو پھر وہ ماں ہے۔ تو اتنی مٹھاس کے ساتھ بات کرو۔ دیکھو بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کیسے اس کی کیسے فکر کرتی ہے اپنی دل و جان کے ساتھ، اس کو کچھ بخار ہو جائے، کچھ بھی تکلیف آ جائے تو کیسے پریشان ہو جاتی ہے۔ تو اس سب کے بدلے میں اس لیے اسلام کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ پیار کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ، سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی کو اخلاق دکھانے ہوں تو اپنی ماں کو دکھایا کرو۔ دیکھو اپنے بوس کے ساتھ کیسے اس کو مکھن لگاتے ہیں، اور اس کے آگے پیچھے اور اس کے ساتھ سر اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ اخلاق کے ساتھ ہمیں اپنی ماں کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اور پھر ان صحابی نے پوچھا کہ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابوک، اپنے باپ کے ساتھ۔ دیکھو باپ بھی کیسے اپنے بچے کے لیے سارا دن ایک کر دیتا ہے، گرمی ہو، سردی ہو، کہ بارش ہو، سردیوں کی بارش ہو، لیکن اس نے کام پہ جانا ہے، بچے کے لیے کما کے لانا ہے، گھر میں بیوی بچوں کو لا کے کھلانا ہے، ان کو پالنا ہے۔ تو سب سے زیادہ مٹھاس کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ پیار کرو، پھر اپنے اس باپ کے ساتھ پیار کرو، تو اپنے والدین کی کیا کرو، قدر کرو، ان کے ساتھ محبت کرو۔ سب سے زیادہ حق جو ہے وہ تمہارے ماں باپ کا ہے تم پر، ان کے ساتھ پیار سے، اخلاق کے ساتھ بات کرو۔ اور اگر پھر بات کریں تو جو سب سے خوبصورت رشتہ ہے نا، سب سے خوبصورت رشتہ وہ ہے میاں اور بیوی کا رشتہ۔ میاں اور بیوی کا رشتہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے۔ لیکن ماں باپ کا بھی رشتہ ہے، وہ احترام والا رشتہ ہے، وہ فضیلت والا رشتہ ہے، لیکن جو سب سے خوبصورت رشتہ ہے نا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، اور ان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ بیویاں تمہارا لباس، تم ان کا لباس ہو، تو آپس میں برداشت کرنا، سہنا سیکھو، ایک دوسرے پہ غصہ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ اے عائشہ، جب سے مجھے پتہ چل گیا نا کہ تم جنت میں میری ساتھی ہو، کہ جنت میں بھی تم میری ساتھی ہو، تو میرے لیے مرنا ہی آسان ہو گیا۔ کیسی محبت والے الفاظ ہیں۔ جدھر سے حضرت عائشہ پانی لگا کے پانی پیتی، وہ گلاس کو موڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی ہونٹ لگا کے پانی پیتے، تو کیسی محبت والی زندگی گزارا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میاں اور بیوی کا بڑا ہی خوبصورت اور حسین رشتہ ہے۔ اس کو تانوں میں، اور اس کی ماں کو گالیاں، اور اس کے تانوں میں، اور اس طرح زندگی نہ گزارا کرو، محبت کے ساتھ پیار۔ دیکھو شیطان کی مجلس لگتی ہے، شیطان کی مجلس لگتی ہے، اور شیطان پوچھتا ہے ہاں بھائی تم نے کیا کیا ہے، سارے شیطانوں سے پوچھتا ہے تم نے کیا 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 ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے یہ کام جرم کر دیا، میں نے کسی کو زنا کرا دیا، میں نے یہ کر دیا۔ وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے شیطان۔ وہ ایک کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے میاں اور بیوی کو آپس میں لڑایا۔ وہ کہتا ہے اچھا ادھر آ جاؤ، اپنے پاس بٹھاتا ہے، اس کو شاباش دیتا ہے، کہتا ہے یہ تم نے کام کیا کہ تم نے میاں اور بیوی کو آپس میں لڑایا، میاں اور بیوی کو ان کی طلاق ہوگی، ان کو آپس میں لڑایا۔ تو آپس میں صلح کر کے، جب میاں اور بیوی ناراض ہو جائیں اور وہ آپس میں صلح کریں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔
اور اسی طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، قطع تعلق نہ کرو، رشتہ داری نہ توڑو، یہ بہت سخت جرم ہے اور یہ جنت سے تمہیں بہت دور کر دے گی۔ قطع تعلق کرنا، رشتہ داری توڑنا، رشتہ داری کو آپس میں جوڑو اور رشتہ داری کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ بہت عرش کے سائے کے تلے ہوگا کہ جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے، جو رشتہ داری کو آپس میں جوڑتا ہے، اور جو تم سے توڑے اس کے ساتھ جوڑو، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح جھوٹ نہ بولو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کو دھوکہ نہ دو، بازار میں چیزیں بیچتے ہو تول میں کمی نہ کرو، یہ بھی لوگوں کے حق ہیں، لوگوں کا حق نہ کھاؤ، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، لوگوں کا حق نہ کھاؤ، لوگوں کو تکلیف نہ دو۔ تم دیکھو، سب سے بڑا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اپنے کوشش کرو کہ میرے ہاتھ اور میرے زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، میں یہ بول رہا ہوں تو اس کے ذریعے کسی کو دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو اپنے اخلاق اچھے کرو، بات کا انداز اچھا کرو، تمیز کے ساتھ بات کرو، تو یہ سب حقوق العباد میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری یہ سیریز شروع ہے جنت میں جانے کے اعمال کی۔ جس نے پہلے پارٹ نہیں دیکھے وہ پارٹ بھی دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ۔